اور عقلی طور پر اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ کو حق کا ماننے والا بنائیں۔ جب آپ حق کی پرستش کریں گے، حق سے محبت کریں گے، حق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور حق سے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جس کو آپ صداقت سمجھتے ہیں، جس پر آپ کا ایمان ہے، جو آپ لوگوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اس چیز کو جب آپ سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں گے تو آپ میں قومیت کا سچا شعور پیدا ہوگا۔ یہ جو فرقے آپ نے مذہبی فرقے گنوائے یا میں نے سیاسی فرقوں کی طرف اشارہ کیا، یہ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کہ ہماری تعلیم بڑی ناقص ہے، ہمارا انسانی زندگی کا شعور بہت ناقص ہے، ہم اصلاً رومانیت پسند قوم ہیں، ہم مسیحاؤں کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، ہمارے اندر حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی تربیت نہیں ہوتی۔ بچپن سے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں اور ان کا مواجہہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ رومان میں جینے والے لوگ ہیں تو آپ فرقے کا رومان پیدا کر دیں، سیاست کا رومان پیدا کر دیں، بس اس میں ہم شاعری کرتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جب جذباتی انسان ہو جاتا ہے تو علم سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو پہلے دن سے اسکولوں میں، گھروں میں یہ سکھائیے کہ وہ بات کرنا سیکھیں، وہ تہذیب سیکھیں، وہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا سیکھیں۔ دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے کبھی اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں خدا سے جنگ کرتے ہیں۔ خدا نے یہ دنیا بنائی اسی اصول پر ہے کہ اس میں لوگ سوچیں گے، ان کی سوچ میں فرق ہوگا، لیکن جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ کیا ہم دوسرے کے اختلاف کا احترام کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اختلاف کے باوجود میوچل رسپیکٹ کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کی گفتگو دلیل سے سن سکتے اور جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کی یہ حیثیت ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہم سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے؟ یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اختلاف کرنے کے آداب سکھائیے، پھر کوئی فرقہ نقصان دہ نہیں رہے گا۔ اصل مسئلہ فرقہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اختلاف کرنے کی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے جو ہماری پوری قوم کا شعار بن چکی ہے۔ ہم صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر دفتر سے واپس آتے ہوئے ہائی وے کی ٹریفک میں نماز رہ جاتی ہے، اس سلسلے میں کیا کوئی نصیحت ہے؟ کیوں رہ جاتی ہے؟ آپ گاڑی میں ہیں بس وہیں پڑھ لیجئے، اسٹیئرنگ پر ہے تو وہیں سر جھکا دیجئے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن مجید میں اختیار کیے ہیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے کہ جس حالت میں بھی تم ہو، فرجالن اور رکبانا، پیدل چلتے ہوئے ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، اور سواری پر بیٹھے ہوئے سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے نماز کو تو ہر حال میں وقت پر پڑھنا، اس کے لیے کوئی اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس حال میں بھی، آپ دیکھیے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ بقرہ میں ہے، پر رجالن اور رکبانا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے۔ اور اس میں ہم صاحب اگر وضو نہ ہو گاڑی چلاتے ہوئے تو کیا؟ تیمم کر لیجیے، مٹی بھی نہ ہو پھر تیمم؟ اپنی گاڑی کی دیوار کے اوپر اشارہ کر لیجیے، کافی ہے۔ یہ حاضری ہے 5 وقت کی نماز میں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کا خشوع کتنا ہے، خضوع کتنا ہے، آپ کھڑے کیسے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ خدا نے بلا لیا ہے، بس حاضر ہو جائیے۔ نہیں، وہ ویسے اونٹ کو چلانے کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ زیادہ مشکل ہے اونٹ کو چلانا۔ ویسے اس کا جو جدید جواب ہے تو یہ ہے کہ ٹیسلا سے رابطہ پیدا کریں، اور قدیم جواب یہ ہے کہ آپ نے ذہن سے اشارہ کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھوں سے اشارے کریں۔ یعنی اپنے ذہن میں یہ تصویر لائیے کہ آپ رکوع کر رہے ہیں، ذہن میں یہ تصویر لائیے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں تو پیدل چلتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے نا۔ قرآن مجید جب کہتا ہے فرجالن، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، تو پیدل چلتے ہوئے اگر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے، تو اس لیے پڑھ لیجئے بس۔ جیسے جی السلام علیکم۔